चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है और आज हज़रत शाह आलम सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाजिर है और इनकी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखें, हज़रत शाह आलम सरकार की पूरी हिस्ट्री आप तक मुख्तसर अंदाज में हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और शाह आलम सरकार की करामत, जो हाफिज़ तोते वाली करामत हुई है, वो भी आपको इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम दिखाएंगे। पार्ट 1 में आप देखिए और उनकी दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी कीजिए। चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आए चलते दरगाह की ज़ियारत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम अहमदाबादी अलैहि रहमा के बारगाह में, इनके कदमों में हाजिर हैं और इनकी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि हज़रत सैयदना सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत, नाम, नसब। आपकी विलादत 17 जिलक़द 1817 हिजरी को हुई। विलादत के कबल आपके वालिद ख्वाजा कुतुब आलम अलैहि रहमा को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, जिसमें आपने फरमाया, बुरहानुद्दीन, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद रखना और उसकी उम्र मेरी उम्र के ही बराबर यानी 63 साल की होगी। आपका नाम सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आपके वालिद का नाम सैयद शाह बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आपका सजराए नसब, आप हुसैनी बुखारी सैयद हैं। आपका सजराए नसब सैयद जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मिलता है। आपके ख़ानदान में सबसे बड़ा नाम सैयद मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है। सजराए नसब सैयद शाह सिराजुद्दीन शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, सदर शाह कुतुब आलम बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, सैयद शाह नासिरुद्दीन अलैहि रहमा, सैयद मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, सैयद शाह अहमद कबीर अलैहि रहमा, सैयद जलालुद्दीन बुखारी शुर्खपोश रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। सिराजुद्दीन, दरअसल ये नाम के आखिर दीन का जुड़ना दमिश्क से शुरू हुआ है और उस ज़माने के लगभग सभी औलिया अल्लाह के नाम के साथ दीन ज़रूर जुड़ता था, जैसे मोइनुद्दीन, बुरहानुद्दीन, नसीरुद्दीन, कबीरुद्दीन, अलाउद्दीन, सिराजुद्दीन, जलालुद्दीन, अताउद्दीन, इमामुद्दीन, हसनुद्दीन, वजीहुद्दीन, गयासुद्दीन, मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, बहाउद्दीन, शमसुद्दीन वगैरह। वही लफ्ज़ सिराज कुरान शरीफ में 4 मरतबा आया है, जिसमें से 3 मरतबा सूरज के लिए और 1 मरतबा नबी करीम के लिए आया है। सिराज के बुनियादी माना जमाल, खूबसूरत चराग भी होता है। इमाम राइब अलैहि रहमा लिखते हैं कि सिराज उस चराग को कहते हैं जो रोशनी देता है। आप दीन की जीनत है और हुस्न जमाल है और तसव्वुफ की रोशनी आपसे गुजरात में फैली है। शाह आलम, ये लक़ब आपको किसी दुनियादार ने नहीं बल्कि मदीने के ताजदार ने अता किया है। जब आप 19 साल के थे तो आपको नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शाह आलम कहकर पुकारा, लेकिन आपने किसी से भी नहीं बताया। उसी के तीसरे दिन मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको शाह आलम कहकर पुकारा और कहा, तुम खुद बताओ या ना बताओ, लेकिन ज़माना तुम्हें इसी से पहचानेगा। अगले दिन आपने अपने वालिद कुतुब आलम अलैहि रहमा को ये दोनों ख्वाब सुनाए, जिसे सुनकर उन्होंने आपको फूल की एक टोकरी दी और कहा, जाओ इसे शेख बारकल्ला चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास इनके पास ले जाकर पेश कर दो। आपने फूलों की टोकरी सर पर रखी और जब मंजिल पर पहुँचे तो उस वक्त शेख बारकल्ला चिश्ती अलैहि रहमा अपने हाथों से अपने घर की दीवार मरम्मत कर रहे थे।
آپ کو دیکھتے ہی کہا شاہ عالم آئیے، شاہ عالم آئیے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹوکری لے لی اور اس میں کھانے سے بھری ہانڈی رکھ دی اور اپنے ایک غلام سے کہا سنو، ان کے ساتھ چلے جاؤ اور وہاں تک جانا جہاں سے ہر طرف شاہ عالم کا نام گونجتا ہوا سنائی نہ دے، وہیں پر ٹوکری رکھ دینا۔ جب آپ کو ہر طرف سے شاہ عالم کا نام سنائی دے، آپ کے ساتھ غلام چل دیا، 3 دروازے تک پہنچے، جہاں پر ایک مشہور احمد آباد میں 3 دروازہ جگہ ہے۔ 3 دروازے تک پہنچ کر پاس پہنچنے سے ایک فقیر زمین پر لیٹے ہوئے تھے، جو نہ سن سکتے تھے اور نہ بول سکتے تھے، کمزوری اتنی تھی وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن آپ جیسے ہی ان فقیر کے قریب سے گزرے، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے شاہ عالم۔ اس وقت 3 دروازے سے ہر طرف یہی آواز آ رہی تھی، شاہ عالم۔ اب غلام یہ آواز سن کر واپس چلا گیا۔ جب آپ والد کے پاس پہنچے تو وہ ہانڈی پیش کی جو آپ کو شیخ بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور تحفہ دیا تھا۔ والد نے کہا بیٹے تم جانتے ہو اس ہانڈی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا والد محترم آپ ہی واضح کر دیں تو بہتر رہے گا۔ والد نے کہا بیٹے یہ گجرات کے روحانیت کی سرداری کی سند ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، جاؤ اسے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ اس واقعے کو اکثر صوفیہ اس محاورے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پکائی چشتیوں نے اور کھائی بخاریوں نے۔ آپ کے بچپن کی تعلیم جب آپ 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہوئے تو رسم بسم اللہ ادا کی گئی۔ والد نے 7 کھجور چبا کر آپ کو دیے جو آپ نے کھا لیے۔ قرآن مجید آپ کو بچپن ہی سے آتا تھا، پھر بھی رسم تعلیم کے لیے مدرسہ گئے۔ آپ محمد علی علیہ رحمہ کے پاس گئے۔ آپ اکثر استاد سے ایسے سوال کرتے جس کے جواب ان کے پاس نہ ہوتے، اور استاد مسکرا کر کہتے کہ سید صاحب آپ خود ہی اس مسئلے کو حل کر دیں۔ آپ نے تصوف کی تعلیم حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور محبوب الہی کے خلیفہ خواجہ شیخ بارک اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرکار بندہ نواز گیس الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ مولانا سید کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے سے سیکھی۔ مشارف الانوار اور ہدایہ کا علم حاصل کیا۔ آپ کی علمی ذہانت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ہدایہ 4 دن کے اندر ہی ختم کر دیا۔ 5 سال کی عمر میں، جب آپ کی 5 سال کی عمر تھی تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ والد قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جبہ پہنے بیٹھے ہیں۔ آپ والد کے پاس گئے، انہوں نے آپ کو بٹھایا اور کہا شاہ عالم لو یہ جبہ پہن لو، یہ تمہارے دادا کا حکم ہے۔ اس کے بعد آپ مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر گئے اور فاتحہ پڑھی، دعائیں مانگی۔ آپ اکثر سوچتے رہتے تھے کہ کاش میں حضور کے دور میں ہوتا۔ ایک دن آپ مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک سے دیکھا کہ سامنے سے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ آپ دوڑ کر گئے اور قدموں میں گر گئے اور قدم بوسی کی۔ ہم سبھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبھی کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو، یعنی اسی طرح دکھنا، یعنی وہ چہرہ جو میرے رسول کے چہرے سے ملتا ہے۔ اہل علم سمجھتے ہیں کہ امام سادات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر اہل بیت کا چہرہ رسول کے چہرے سے ملتا تھا۔ آپ زبردست عالم دین تھے۔ آپ خود بچوں کو حدیث کا درس دیتے تھے۔ بچے سامنے بیٹھتے اور آپ تخت پر، لیکن وہ تخت زیادہ اونچا نہ ہوتا۔ ایک دن آپ بیمار ہوئے۔ پورے 6 دن بعد جب 7ویں دن پھر سے بچوں کو پڑھانے کے لیے آئے تو بچوں سے کہا پڑھو۔ اب جیسے ہی بچوں نے پڑھا
آپ نے کہا اس کے پیچھے کا پڑھو جہاں سے میں نے پڑھانا بند کیا تھا۔ بچے حیران ہو گئے اور کہا حضور گستاخی معاف، لیکن آپ نے تو کل ہی پڑھایا۔ جب سارے بچے یہی کہہ رہے تھے تو آپ کو حیرانی ہوئی اور فوراً مراقبے پر بیٹھ گئے۔ جب مراقبہ پورا ہوا تو آپ کو پتہ چلا کہ جتنے دن آپ نہیں تھے اتنے دن سیدنا انبیاء سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے تھے، اور آپ کا چہرہ اپنے نانا سے اتنا ملتا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے والے فرق نہ کر پائے، اسی لیے آپ کو سبی مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر آپ نے جس تخت کو اونچی جگہ پر رکھ دیا، آج بھی خانقاہ میں وہ تخت رکھا ہوا ہے جس پر بیٹھنے کر میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پڑھائی تھی۔ آج بھی وہ تخت وہیں شاہ عالم سرکار کی جامع مسجد میں ایک کونے پر رکھے ہوئے ہیں، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جس تخت پر بیٹھ کر حدیث پڑھائی تھی۔ حضرت خواجہ مخدوم جہانیہ جہاں گس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار ہند کے دورے پر آئے تھے۔ اسی سلسلہ میں جب وہ گجرات پہنچے تو کچھ مٹی اٹھائی اور کہا اس میں ہماری ہڈیوں کی مہک آتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت نصیر الدین علیہ رحمہ کو اپنی چادر مبارک دے دی اور کہا تجھ کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام قطب عالم ہوگا، میری چادر کے ٹکڑے کو اس کا کپڑا بنانا، اس سے ہمارا گلشن ہرا بھرا رہے گا۔ آپ کے والد کا نام حضرت خواجہ سید برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ شاہ عالم علیہ رحمہ کا مقام اور شان اور بھی آسانی سے سمجھ پائیں۔ دراصل قطب عالم علیہ رحمہ کی ولادت اونچ شریف پاکستان میں ہوئی تھی۔ 1399 عیسوی سن کو وہ پاک پٹن چلے گئے اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے سے تعلیم حاصل کی۔ جب قطب عالم کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ کی ملاقات سرکار بندہ نواز غیاث الدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا برہان الدین، تمہارے اندر قطبیت کی جھلک ملتی ہے۔ آپ کو رسول اکرم کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ کو زیادہ در سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی تھی۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے بھی آپ کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یعنی آپ خود ایک ولی کامل تھے جس کا اثر شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملتا تھا۔ پیارے ناظرین، یہ معلومات حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی جو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ پارٹ 1 میں بس اتنا ہی، اور پارٹ 2 ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ان کی طوطے کی جو ان کی کرامت تھی، حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو طوطے کی کرامت ہے کہ حافظ طوطا، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ پارٹ 2 میں مختصر اس کی وہ معلومات دیں گے انشاءاللہ۔ چینل پر جو نئے ہو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو کو پورا سنیں۔ انشاءاللہ شاہ عالم سرکار کی معلومات ملے گی۔ ملتے ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی نبینا صلی